السلام علیکم محب وطن پاکستانیوں۔ عمران خان نے نون لیگ کو ہر محاذ پر شکست دی ہے، وہ بات دہشت گردی کی ہو یا نااہل کرنے کی، تمام سازشیں پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے، لیکن نون لیگ اب مذہب کی آڑ میں عمران خان کو قتل کروانے کا منصوبہ بنا چکی ہے۔ سلمان تاثیر جیسا کوئی دوسرا واقعہ اب دوبارہ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے ایک بندے کو بھی ہائر کر لیا گیا ہے اور بعد میں کہا جائے گا کہ یہ جنونی ہے، یہ برداشت ہی نہیں کر رہا ہے اور اس سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے لال مسجد اسلام آباد میں 2 اسلحہ بردار نوجوان جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں۔ مولانا عبدالعزیز نے ایک بار پھر سے لال مسجد پر قبضہ کر لیا۔ حالات انتہائی کشیدہ ہونے جا رہے ہیں۔ پولیس جو ہے اس کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی انتقامی کارروائی جو ہے وہ عمران خان کے لیے ایک نئی سازش کا جال تیار کر رہی ہے، کیونکہ ان کو سمجھ آ چکی ہے، بلکہ ان کو ایجنسیوں نے بھی بتا دیا ہے کہ کپتان 2/3 اکثریت سے واپس آ رہا ہے۔ ہم اس ٹائم پر آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے تو رانا ثناء اللہ ٹی وی چینل پر آ کر بونگتا رہا۔ رانا ثناء اللہ کا جیو پر یہ انٹرویو یہ صحافت پر ایک بدنما داغ ہے اور ملک میں مذہبی انتشار پھیلانے کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ عمران خان پر نبوت کے دعوے کا الزام اس قدر خطرناک ہے جو کہ رانا ثناء اللہ نے جیو پر بیٹھ کر لگایا ہے۔ اگر کپتان کی جان کو کوئی بھی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار جیو ٹی وی اور رانا ثناء اللہ ہوں گے، کیونکہ ان دونوں شیطانوں نے اس ٹی وی چینل پر بیٹھ کر عمران خان پر اتنا گھٹیا الزام لگایا ہے۔ کیا پوری دنیا ابھی نہیں جانتی کہ عمران خان نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنا کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں جتنا کام عمران خان نے کیا آج تک کسی سیاستدان نے پاکستان میں نہیں کیا۔ کپتان ایک سچا عاشق رسول ہے، لیکن یہ نون لیگ پاگل ہو چکے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کپتان اور پاکستان کے 23 کروڑ عوام کا مقابلہ کرے، کیونکہ ذہن مفلوج ہو چکے ہیں۔ اب بازی پلٹتی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان کو لاڈلا کا تانا دینے والے اب یہ بات ضرور سمجھ لے، جو بھی لیڈر عوام کی طاقت سے آئے گا، قانون کی بات کرے گا، حقوق کی بات کرے گا، وہ وطن کا لاڈلا کہلائے گا اور جس کے ساتھ قوم کڑی ہوگی آخرکار اسٹیبلشمنٹ کو بھی گھٹنے اسی کے آگے ٹھیکنے ہوں گے، وہی اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہوگا۔ اب وہ وقت بیت چکا ہے۔ آپ نے کل کی مریم نواز کی ہوائیاں دیکھ چکی ہوگی، پریشان ہو چکی ہے، کیونکہ پورا پاکستان جان چکا ہے کہ نواز لیگ غلاظت کا وہ ڈیر ہے جس میں کرپشن، لوٹ مار، ضمیر فروشی، قلم فروشی، وطن فروشی، منی لانڈرنگ اور مذہبی منافقت کی وجہ سے جو ہے پورا ملک تباہ ہو چکا ہے اور یہ گند کا ڈیر بن چکا ہے اور مریم نواز گوال منڈی میں اس غلاظت کے ڈیر کی رانی بنی بیٹی ہے اور آکار ٹی وی چینل پر مذہب کا کارڈ کھیل رہی ہے۔ میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ زرداری کو بہت تیسمار خان سمجھتے تھے، مفاہمت کا بادشاہ سمجھتے تھے، لیکن میرے مطابق زرداری کے پچھلے 6 ماہ کی سیاست بدترین نااہلی پر مبنی تھی۔ اس کے 14 پارٹیوں کو 30 سالہ سیاست کو شدید جھٹکا پہنچایا اور آج خود اس کی سیاست جو ہے وہ ہچ کولے کا رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں کپتان۔ جیسا ایک لیڈر ہو تو ان کی طرح جماعتوں پر باری ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کا دامن صاف ہو تو آپ بے خوف ہو کر جنگ لڑتے ہیں اور جیت آپ کا مقدر بنتی ہے، کیونکہ عوام اب ان کے مکروہ چہرے دیکھ چکی ہے کہ ان لوگوں نے ہی پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا ہے اور اب جتنے بھی مفاہمت کے بادشاہ اور جہاز ہے وہ پاکستانی عوام انشاءاللہ اب اپنے ہاتھوں سے ڈبوئے گی۔ مریم نواز کل یہ کہتی ہے کہ عمران خان کا مسئلہ وہ 3 دن میں حل کر سکتی ہے۔ مریم بی بی، تم پہلے اپنے پاسپورٹ کا مسئلہ تو حل کرو، چاچا وزیر اعظم اور باپ کی نااہلی کا مسئلہ تو حل کرو اور گھر کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں اس کو تو حل کرو، اور پوری عوام تم سے یہ بھی التجا کرتی ہے کہ شہباز گل آ گیا، انگلینڈ کی ٹیم 17 سال بعد پاکستان آ گئی، مگر وہ بے شرم واپس نہیں آ رہا جو لندن دوائی لینے گیا تھا اور تم آج تک جو ہے اس کی بیل پر رہا ہے۔ تیرے پیچھے کون سا باپ ہے؟ ملک جو ہے اس وقت ان کی نااہلی کی وجہ سے ڈیفالٹ ہو چکا ہے، صرف کچھ دنوں میں اعلان ہونا باقی ہے۔ اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار لگا ہے اور عوام کا جھولا یہ لوگ نہیں چلنے دے رہے۔ بجلی مزید جو ہے وہ مہنگی ہوگی، عوام پر مزید بوجھ پڑے گا، کیونکہ نیپرا نے فی یونٹ بجلی کی قیمت جو ہے وہ 4 پیسے زائد کا اندیا دے دیا اور اب بجلی کے بم بھی عوام پر گریں گے، کیونکہ یہ لوگ عوام کو بچانے کے لیے نہیں
آئے تھے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، یہ اپنی لوٹ مار اور اپنے خاندان کو بچانے کے لیے آئے تھے، لیکن مجھے حیرت تو اس بات کی ہو رہی ہے کہ اسلام آباد کورٹ کے واضح طور پر کہ فواد چودھری کو بغیر عدالت کے اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی FIA کیوں اتنی پھرتیاں لگا رہی ہے؟ عدالت کے حکامات کو بھی ماننا ہے، کیونکہ ان کا ایک بین یہ بھی ہے کہ عمران خان اگر دھرنا دیتا ہے تو اس سے پہلے فواد چودھری اور مراد سعید کو ہم نے ہر قیمت پر گرفتار کرنا ہے، کیونکہ پوری PDM یہ بات جان چکی ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی ناکام ترین، کنفیوژن والی اور تاریخ کی بدترین حکومت ہے۔ کیا یہ حکومت عوام کے لیے آئی تھی؟ کیا آپ اس سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے مسائل حل کرے گی؟ یہ حکومت تو دن دہاڑے جس کام کے لیے آئی تھی وہ کام کر رہی ہے۔ وہ کام ان کا یہ ہے کہ آل بچاؤ، مال بچاؤ اور کال بچاؤ، یہ 3 مقصد جو ہے وہ ان کے پورے ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ عمران خان کے خلاف دہشت گردی، توہین، کرپشن اور منی لانڈرنگ کے بعد توہین مذہب کا کارڈ کھیلنے جا رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ عوام ان کو بھی ناکام کرے گی، اور اطہر من اللہ جو ہے ان کو بھی اس کے بارے میں ایکشن لینا چاہیے۔ پچھلے 5 مہینوں میں میڈیا کے جھوٹوں اور شعبدہ بازی کے ذریعے بنائے گئے چیری بلاسم کے دی گریٹ ایڈمنسٹریٹر ہونے کے جیلی پیسے کو پوری قوم پر عیا کر دیا ہے۔ یہ بندہ محض ایک نو سرباز ہے جسے عوام پر مسلط کیا گیا ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ اس نے کس قدر گھٹیا حرکت کی۔ یہ ایک جو ہے وہ اتنی بڑے مقام پر بیٹھ کر پیوٹن کے سامنے اس کی حرکتیں آپ نے دیکھی کہ شرم محسوس ہو رہی تھی کہ یہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے۔ نون لیگ صرف جو ہے وہ ایک تعیناتی کے خوف سے اقتدار میں آئی تھی، اور لالچ کی وجہ سے نون لیگ نے حکومت قبول کی۔ نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی، ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے پیسے کی اور ایوان فیر کی جائیدادیں بچانا تھا، اور نواز شریف کو واپس سیاست میں لے کر آنا تھا، اور مریم نواز جو تھی وہ واپس انگلینڈ میں جانا چاہتی تھی، لیکن انشاءاللہ اس دفعہ ان کی لاشیں ہی پاکستان سے جائیں گے، کیونکہ اب پاکستانی عوام بہت خطرناک ہو چکی ہے اور ان سب کو بچنے کا موقع نہیں ملے گا۔